آخری درجے کی ذلت اور آخری درجے کی حقارت اور آخری درجے کی گراوٹ انسان کے اپنی تئیں کہلاتی ہے. یعنی انسان آخری درجے کی جو ذلت اختیار کرتا ہے یا تذلل اختیار کرتا ہے یا تواضع اختیار کرتا ہے یا چھوٹا بنتا ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ پیشانی زمین پر رکھ دے، ناک زمین پر رگڑ دے. اس سے زیادہ کا تصور نہیں. تو آخری درجے کی تواضع انبیاء کرام کو سکھائی گئی اور آخری درجے کی تواضع میں وہ سب سے فائق تھے، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی عبدیت کا دم بھرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا: انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ. میں تم سب کے مقابلے میں اللہ کی معرفت زیادہ رکھتا ہوں اور تم سب کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں. اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے کیونکہ اللہ کے عبد تھے، اللہ کے بندے تھے. عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. پہلے بندے تھے، رسول بعد میں تھے. 40 سال کے بعد اللہ نے رسول بنایا، لیکن اس سے پہلے بندے تھے صرف، اور پھر بندے اور رسول دونوں رہے. رسالت کے منصب نے عبدیت کے منصب سے ہٹایا نہیں، بلکہ رسالت کے منصب نے عبدیت کے منصب کی بلندیاں عطا فرمائی. یہاں تک کہ رسالت کے 10 سال کے بعد جب معراج حاصل ہوئی، سب سے بلند مقام ملا، تو عبدیت کا تاج اور زیادہ مرصع کر کے پہنا دیا گیا. اور اللہ نے فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، اپنے غلام کو، اپنے مطیع کو، اپنے فرما بردار کو، جو ذات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی. سورہ النجم میں فرمایا: فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. معراج عطا فرمائی گئی، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے عبد کی طرف جبرائیل امین نے پیام الہی منتقل کیا. اس طرح کہ جبرائیل امین اپنی اصل شکل میں نمودار ہو گئے. فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. وہ نیچے کی طرف آئے اور نبی اور ان کے درمیان کا فاصلہ صرف 2 کمانوں کا یا اس سے کچھ کم رہ گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے پیام کو انہوں نے منتقل کیا، جو بھی کیا، جو بھی پیام دیا. تو سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا تو عبد کی صفت کے ساتھ ذکر فرمایا. میرے بزرگوں، عبدیت کی یہ صفت اور اسلام کا وصف، یہ دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ مسلمان کلی طور پر اپنے کو خدا تعالیٰ کے نظام کے حوالے کر دیں، پھر اپنی مرضی نہ رہ جائے، پھر اپنی خواہش نہ رہ جائے، پھر اپنی تجویز نہ رہ جائے، پھر اپنا فیصلہ نہ رہ جائے، پھر اپنی رائے نہ رہ جائے. ہر چیز خدا میں فنا ہو جائے. ہم اپنے وجود کو خدا میں فنا کر دیں، اپنے اوقات کو فنا کر دیں، اپنی صلاحیتوں کو فنا کر دیں. جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اللہ سے ملا ہے اور وہ اللہ کے لیے ملا ہے. جو اللہ کے لیے ملا ہے اسے اللہ کے لیے تج دینا ہے. یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ لین دین ہے، یہ وہ خرید فروخت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ذکر فرمایا، سورۃ البراءہ میں ذکر فرمایا. اسی کو سورۃ البراءہ کہتے ہیں، اسی کو سورۃ التوبہ کہتے ہیں. فرمایا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں. یہ معاملہ اللہ کا اپنے بندوں سے اور اہل ایمان سے ہوا ہے.
معاملہ عالم بالا میں ہوا ہے، یہ معاملہ ملأ اعلیٰ میں ہوا ہے، یہ معاملہ عہد الست میں ہوا ہے، یہ معاملہ انبیاء اور رسولوں کی زبانی ہوا ہے، یہ معاملہ ہی ہے جس کی تجدید مجددین کرتے رہتے ہیں، جس کی طرف توجہ مصلحین دلاتے رہتے ہیں، جس کی دعوت دعات اور مبلغین دیتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں جب سے یہ نظام الہی قائم ہے اس وقت سے یہ معاہدہ بھی قائم ہے، اور اس معاہدے میں بات یوں طے پائی ہے کہ آپ کی جان اور آپ کا مال اللہ کے لیے وقف ہو گیا۔ آپ کو شعوری طور پر ضمیر کے پورے احساس کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ اور صحیح حواس کے ساتھ، تاکہ یہ کبھی نہ کہا جا سکے کہ وہم میں، غلط فہمی میں ہم نے کوئی معاہدہ کر لیا تھا، پورے احساس کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، اس کو تازہ کر لیجئے۔ ہم نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، قیمت جنت لے لی۔ جو لوگ بھی جنت کے طالب ہیں، جو جنت جانا چاہتے ہیں، جنہیں جنت عزیز ہے، جو دوزخ سے خوفزدہ ہیں، جو اللہ کے عذاب سے کانپتے ہیں، جو خدا کے عذاب کو اس دنیا میں اور برزخ میں اور عقبہ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ خدا کی رحمت دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں تو انہیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے دل میں یہ معاہدہ تازہ ہے یا نہیں، ان کے دماغوں میں یہ معاہدہ موجود ہے یا نہیں، ان کی زندگی میں انفرادی ہو یا اجتماعی، ان کی معاشرت میں، ان کے طور طریق میں، رہن سہن میں یہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، نمایاں حروف کے ساتھ، ابھرے ہوئے نقوش کے ساتھ، اور وہ حروف و نقوش جو دل پر کندہ ہو، جو دماغ پر نقش ہو۔ معاہدہ ہے کہ نہیں، آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہو۔ معاہدہ ہے تو پھر جنت طے ہے، معاہدہ نہیں ہے تو دوزخ طے ہے۔ معاہدے کے ساتھ جنت و دوزخ کے فیصلے، دو راستے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیچ کے بہت سے راستے ہیں، حق ہے اور باطل ہے، اس کے بیچ میں بھی بہت کچھ ہے، تو بالکل غلط فہمی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو صاف اور واشگاف الفاظ میں دور فرما دیا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ اے لوگو، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تو آخر کہاں پھرائے جا رہے ہو، کہاں بھٹکتے چلے جا رہے ہو؟ یا حق یا باطل، بیچ میں اگر کچھ ہے تو نفاق ہے، دوغلا پن ہے، جھوٹ ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، اور کسی تھالی کے بیگن ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ حق اور باطل کے بیچ میں اگر ہے تو یہ لوگ ہیں، ورنہ کھرا حق ہے یا کھوٹا باطل ہے، ایمان ہے یا کفر ہے، توحید ہے یا شرک ہے، سنت ہے یا بدعت ہے، روشنی ہے یا تاریکی ہے، رات ہے یا دن ہے، گرمی ہے یا ٹھنڈک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ان دونوں کا اجتماع نہیں ہوتا، یہ دونوں ملتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ کفر کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ایمان بھی ہے، کفر کی رسمیں بھی ہیں، کفر کے الفاظ بھی ہیں، کفر کے طور طریق بھی ہیں، کفر کا رہن سہن بھی ہے، اللہ کا قانون بھی ہے، غیر اللہ کی ملاوٹیں بھی ہیں، تلبیسات بھی ہیں، فریب بھی ہیں، اسلامی تمدن بھی ہے اور ہنود و یہود کا تمدن بھی ہے، اسلامی تجارت بھی ہے اور سود بھی ہے اور رشوت بھی ہے اور ہر طرح کا معاشی فساد بھی ہے۔ تو پھر یہ نفاق ہے، دوغلا